عزیز صاحب بد تہذیبیوں کا آغاز آج میں کروں گی. یہ کہنے کی ضرورت نہیں, بد تہذیبیوں کا آغاز آپ لوگوں کی طرف سے ہی ہوتا ہے, میں تہذیب کے دائرے میں رہتا ہوں. اچھا بد تہذیبی میں نے یہ ڈسکس کرنی تھی کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے اپنے گھروں کے باہر پودے لگائے ہوتے ہیں, پھول لگائے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن کوئی بھی آ کے وہ پھول توڑ کر چلا جاتا ہے. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ چوری کر رہے ہیں یا یہ نقصان پہنچا رہے ہیں جنہوں نے لگائے ہیں پودے. اسے چوری سمجھتے نہیں ہیں پھول توڑنے والے, وہ اسے شغل میلہ سمجھتے ہیں. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں, پھول جو ہے وہ اگتے ہوئے, پھیلتے ہوئے, پھلتے ہوئے ایک وقت لیتا ہے, اور جنہوں نے لگایا ہوا ہے وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پودوں پہ پھول لگے, اور آپ آگے لمحے میں وہ توڑ کے لے جائیں. یہ آپ ان کے ساتھ یاتی کرتے ہیں, اور یہ سیدھی سیدھی چوری ہے, یہ کوئی شغل نہیں. پھول توڑنا بھی بد تہذیبی اور چوری ہے. میرا خیال ہے کہ پھل توڑنا بھی بد تہذیبی اور چوری. پیر تو چلو زیادہ ہوتے ہیں, بندہ توڑ کے کھا ہی لیتا ہے تھوڑے باتیں, مگر پھول توڑنا بہت بری بات ہے. پیر بھی ویسے میں شغلن کہہ رہا ہوں, وہ بھی آپ بغیر پوچھے یا بغیر واقفیت کے جو توڑتے ہیں وہ بری بات ہے. نہیں بالکل درست ہے. پھل توڑتے ہوئے تو کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی یہ احساس ہوتا ہے, معمولی سا ہی صحیح, کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں یا چوری کر رہے ہیں, لیکن پھول توڑتے ہوئے واقعی بالکل احساس نہیں ہوتا کہ یہ چوری ہے, غلط کام ہے. اور پھل توڑتے ہوئے آپ درخت پہ چڑھے ہو اور اندر سے مالک جو ہیں اس گھر کے وہ کتا چھوڑ دیں, یہ بہت بڑی بات تہذیبی ہے. کہ جو بیچارہ توڑ ہی رہا ہے, غلطی کر ہی رہا ہے, چلو وہ اب اوپر درخت پہ ٹنگا رہے, اور اس کی بیوی نے اس کو بھیجا ہو گھر سے سبزی لینے کے لیے, اور آپ 3 گھنٹے اڈیگتی رہے وہ کہ جی کب کتا اندر جائے گا تو وہ بیچارہ اتر کے سبزی لائے گا. اچھا جی, ایک اور پتہ نہیں ہے بد تہذیبی ہے یا ہمارا معاشرتی حوالے سے غلط رویہ ہے, وہ بھی یہ دور جدید کی دین ہے, موبائل کے استعمال کے حوالے سے. وہ یہ ہے کہ ہم جب کسی کو کال کرتے ہیں تو ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ جو دوسرا جس کو ہم کال کر رہے ہیں وہ اس وقت کس فریم آف مائنڈ میں ہے, اس کی اس وقت کیا فیلنگز ہیں, اس کے اس وقت کیا احساسات ہیں, یا وہ کس پوزیشن میں ہے. ہم یہی اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں ایک جولی موڈ میں بیٹھا ہوں, تو میرا جس کو میں کال کر رہا ہوں میرا دوست وہ بھی اس وقت اسی موڈ میں ہوگا, یہ ضروری نہیں ہوتا. اور اگر میں اس کو کال کرتا ہوں یا میسج کرتا ہوں اور وہ آگے سے دوسرے انداز سے رپلائی کرتا ہے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار میں نے تمہیں کال کیا, تم نے بڑے عجیب طرح سے بات کی ہے, یا اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے. تو موبائل کا استعمال کرتے ہوئے ہمارے ذہن میں ہر وقت یہ بات رہنی چاہیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کالر ہے اور جو ریسیور ہے وہ ایک وقت میں ایک ہی فریم آف مائنڈ میں ہو. اور اس موبائل کے حوالے سے ہی ایک میرے ذہن میں بھی بد تہذیبی جو آئی ہے, وہ بد تہذیبی کیا باقاعدہ گناہ ہے. یہ ہم جو مذہبی حوالے سے اپنی طرف سے پھکے پھکے لطیفے بنا کے تو ایک دوسرے کو سینڈ کر رہے ہوتے ہیں, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, یہ بہت غلط ہے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ شرمندگی کا باعث ہے پوری قوم کے لیے, پوری امت کے لیے, کہ ہمیں یہ شرم حیا ہی نہیں آتی کہ یہ یار کون سا ایسا لافٹر ہے یا ہاسا ہے جو میں بنا کے کسی دوسرے کو ایس ایم ایس کر رہا ہوں, اس میں باقاعدہ نعوذ باللہ اسلام کی توہین ہو رہی ہے. یہ دیکھو کہ اسی حوالے سے ایک بات کا تذکرہ بہت ضروری ہے کہ یوٹیوب پہ میرا خیال ہے کہ ایسی درجنوں کی تعداد میں ایسے کلپس پڑے ہوئے ہیں جن کو فنی کلپس کے نام پر ہم دیکھتے ہیں, اور اس پر بہت زیادہ ہٹس ہوتی ہیں. ان میں سے زیادہ تر جو ہے یا تو نماز کا مذاق اڑایا جاتا ہے, باقاعدہ نماز کے دوران کوئی نہ کوئی حرکت ہوتی ہے جس پر بے ساختہ مطلب لوگ ہنس پڑتے ہیں. گناہ ہے باقاعدہ یار, اور میں سمجھتا ہوں کہ ساری امت مسلمہ کی یہ انسلٹ ہے, اس سے بچنا چاہیے, اپنی عزت کو قائم رکھنا چاہیے. یہ اپنا انٹرنیٹ کے حوالے سے یوٹیوب کی جو تم نے بات کی, میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کے نام سے فیس بک بنانا اور اس اکاؤنٹ کو جاری رکھنا اور ڈیل کرنا, پہلے بھی 2-3 دفعہ ہم کہہ چکے ہیں, بہت بری بات. اب آپ اس فیس بک کے اوپر کسی کے نام سے بنا کے اس پہ اپنے مطلب کی تصویریں اور اپنے مطلب کے ویوز پھینکتے جائیں, اور جس کا دوسرے کو علم بھی نہ ہو جس کے نام کی آپ نے فیس بک بنائی ہوئی ہے, بہت غلط بات ہے. یہ فیس بک کے حوالے سے ایک میں اچھی انفارمیشن بھی دینا چاہتا ہوں. ایک بڑا انٹیلیجنٹ بندہ مولانا نیئر ڈار, اس نے ایک فیس بک بنائی ہے قرآن و حدیث کے نام سے. اس میں وہ تبلیغ کرتا ہے اور شیئر کرتا ہے اسلامک ٹاپک اچھے اچھے, اس کو استعمال کریں بجائے اس کے کہ آئی کے نام سے آپ فیس بک بنا کے اس پہ پھر سیاسی
बयानात जारी करके दूसरी पार्टियों से फिर अय्यी को गालियां पड़वाएं, बहुत बुरी बात। अजीज साहब, आपकी इसी बदतहजीबी को डिस्कस करते हुए मेरे जहन में एक बात आई है। ये जो आजकल यूथ है आपस में बैठे हुए जब ये एक दूसरे को मुखातिब करते हैं तो बड़े इखलाक से गिरे हुए जुमलों का, लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं और बिल्कुल परहेज नहीं करते कि ये लफ्ज नहीं बोलने चाहिए। हालांकि इखलाक जो है वही सबसे अहम है इंसान की जिंदगी बिल्कुल में। ऐसा ही है। जिसका इखलाक नहीं अच्छा वो अय्यी नहीं बन सकता। अच्छा, वैसे यूथ के इस एटीट्यूड को हमारा जो इंटरनेट कल्चर है उसने भी बहुत ज़्यादा बढ़ाया है, क्योंकि आम तौर पर इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं जो Slang बिल्कुल अब बिल्कुल। मुस्तआमल हो गए, हालांकि वो गाली के ज़ुमरे में ही आते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है हमारी यूथ उसको इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल उनकी ज़बान जो है एक लम्हे के लिए भी नहीं लड़खड़ाती कि ये किस कदर बेहुदा और गलीज अल्फाज हैं जिनका हम बिल्कुल बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। एक और बात तहजीबी जो मैं आज बड़ी फराख दिली के साथ डिस्कस करना चाहता हूं, अगर किसी टॉक शो में 2-3 बंदे बैठे हो और एक बंदे की इंग्लिश कमजोर हो तो दूसरों को भी चाहिए कि ज्यादा इंग्लिश का इस्तेमाल ना करें ताकि उस बंदे को शर्मिंदगी ना हो। अजीजी साहब, आप कुछ एडमिट कर रहे हैं। ये करना चाहिए एडमिट। अगर उस बेचारे की इंग्लिश वीक है तो क्यों हम लोग ज्यादा इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं? यार तुम्हारी इंग्लिश वीक है, तुम फिक्र ना करो, 33% नंबर तुम्हारे बन जाएंगे, तुम डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुझसे पढ़ लेना। नाज़रीन, हमें यहाँ लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। एक्टिव पैसिव आती है तुम्हें?